فریق ہو۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم مستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے۔ اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے۔ تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ۔ اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا؟ انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جسے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات، جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے۔ اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیے، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی۔ تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے۔ اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہے اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں وہ بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت تو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گی؟ اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے؟ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تجھ سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز، کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے ہیں۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اب جمع کیسے کرے، اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جو اس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے، نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں گے؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔
اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شائن نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گے، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنی بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے نا، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں، آپ نے کیا کہا، آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا، مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے، تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خاموں کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں، یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آیا، تو لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں، ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں اس میں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں اس کو، شاید سنسکرت کا لفظ ہے یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں گا، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں ہے، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے،
پیچھے سے کرتا. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو, اس کی آنکھیں برابر نہ ہو, تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہنستی مجلس. ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے, دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں, کیسی عجیب بات ہے یار. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے, قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے, اور اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل. اب عقلوں کا کیا بھائی, علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا, وہ کوئی چیز, کوئی ہتھیار, کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا, آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتے, کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز, ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے, اور ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, یہ جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے, کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول, ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے؟ تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے, کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں. ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا. دونوں ہی چیزیں, دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے. چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں, یاد رکھیے. ٹھیک. اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں, اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے. ٹھیک, وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر, پیچھے سے, مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے, جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک. عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے, لیکن عورتیں مختلف. تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے, اور شرمگاہ الگ, جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے, اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا, عورتوں میں 3 ہوتے ہیں, یاد رکھیے. تو یاد رکھیے, مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں, اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت ہے, جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے, فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے. تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے, جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی, کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی, ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے لکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم. تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے رسول نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں حرام ہے, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے, ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنے بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت دن, اور اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت, آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے.
فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کو بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں سے درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ ہے یوم جمعہ کی فضیلت، جمعہ کے دن کی فضیلت یا جمعہ کے دن کے فضائل. کہ جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے ہم کو، اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے. عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہیں گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ورکرز ہے، گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے. لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کے کیا فضائل ہے عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے. مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کو کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے، تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے آف، اس دن اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے. جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات اور جمعہ ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں. لیکن واقع میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ یاد رکھیں، اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں یا پھر قرآنی کسی آیت پر یا خطبے کی کسی ایک خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں. آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر چلے جاتے اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا. جمعہ مطلب ایک نماز ہے، اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ. زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر. حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر یاد رکھیں. لیکن بہرحال خطبہ تو یہیں چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں. تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا. یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یاد رکھیں. آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا. ٹھیک، یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا. وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون. اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے. اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے. تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا. تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی. انبیاؤں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام.
یہ ان کا مقام ہے۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا۔ اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا۔ یاد رکھیں، اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا۔ یاد رکھیے، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے۔ یاد رکھیے، انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ یاد رکھیے، تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز یاد رکھیے وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے۔ رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے۔ جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے، نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو، تو رب کو منوا لو اس دن، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں، ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر۔ جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر، ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے، اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے۔ یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا، جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے، اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے، اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا۔ جمعہ بڑا اسپیشل ہے، یاد رکھیے، ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو، ہوتا ہے نا۔ جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن اس کو غلط آپٹ کرتے ہیں ہمیشہ۔ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں اننیسیسریلی، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی۔ پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ پڑھیے۔ تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا، یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی، امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا، تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا، اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لے، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت سارے چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع،
ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہوں گے، چونکہ اس دن قیامت قائم ہو، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل میں، ٹھیک؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری قومیں آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کریں۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یا جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو جو ہے خوب جو ہے ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا، اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب جو ہے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ جو ہے حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے، طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے والی، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ، اب چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے اور صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا، یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کے ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟
فرشتوں کی دنیا میرا ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں. تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے. مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں. اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب سے. سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن. جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی. جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، فجر ہو جا رہی. آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج. سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے. اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے. اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہو اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کی. صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو. اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں. آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا. آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن. یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. آئیے اس کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں. ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں. 12 گھڑیاں ہیں یا 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو. جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرما رہے تقسیم ہوتا ہے. اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر سمجھا، جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو. یہ آپ سے فرماتے ہیں اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو. تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں. رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے. مغرب سے دن بدلتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا. تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ گیا، رہے رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات. جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ. ٹھیک ہے، اسی اس کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو. تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں. جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے. اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو. تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں. مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا. ٹھیک ہے. تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے. اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے. ڈن. بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، جسمانی پریشانیوں سے، گھریلو پریشانیوں سے، مالی پریشانیوں سے پریشان ہیں. بس اٹھا لیجیے اس دن کا فائدہ، منا لیجیے اس دن کو، حقیقت میں منا لیجیے اپنے رب کو، کروا لیجیے اپنی دعا قبول. رد نہیں کرتا اللہ مومن کی دعا سوائے حرام چیز نہ مانگے. تو آپ سے فرماتے ہیں اللہ ضرور دیتا ہے، لہٰذا اسے تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں تلاش کرو. تو دیکھیے آپ کتنی فضیلت ہے اس یوم الجمعہ کی، جمعہ کے ایک دن کی. یاد رکھیے. تو اب کوئی انسان یہ گھڑی کو کبھی غلطی سے بھی ضائع نہ ہونے دے، خوب فائدہ اٹھائے اس گھڑی کا. یاد رکھیے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد کے وقت کوئی خاص فضیلت دی تھی جمعہ کے دن کے، تاکہ اس میں کیا جائے عمل بہت بہترین ہوتا ہے، دعا کے اعتبار سے قبول ہو جاتا ہے.
اور جمعہ کب سے چالو ہوتا ہے میں تفسیر رکھ چکا ہوں، یہ تھرسڈے کے دن مغرب سے سورج غروب ہونے سے لے کر فرائیڈے کے دن سورج غروب ہونے تک چلتا ہے. اس کو اردو میں جمعرات کی رات، جمعرات ہی ایکچولی وہ جمعہ کی رات ہی ہے، جمعرات کی رات سے لے کر ہفتہ لگنے سے پہلے جمعہ کی مغرب تک ہوتا ہے، یاد رکھ. ٹھیک، تو اس میں پالے. اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور حاکم اور نسائی کی روایت ہے، اس روایت کے اندر ہے اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو. تو گویا عصر کے بعد آخری حصے میں یہ وقت آتا ہے جس میں ہم خوب دعائیں کریں، یاد رکھیں. تو یہاں پتہ چلا کہ عصر کے بعد ہم کو یہ دعا کرنا چاہیے. اب آئیے ایک اور فضیلت اس دن کی کیا ہے جس کا فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں. وہ حدیث اس طرح سے ہے، سنن نسائی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 2 جمعہ کے درمیان جو ہے نور روشن کر دے گا. جو کوئی جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے تو اللہ 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کو روشن کر دیتا ہے. اور لائٹ، روشنی کبھی فائدہ مند چیز ہے، اس میں انسان کو دکھتا ہے، اور اندھیرا نقصان دہ اس لیے کہ اس میں آپ نہیں جانتے کیا آگے ہو سکتا. تو نور ہدایت آپ کے لیے کر دیتا ہے کہ 2 جمعہ کے بیچ میں یہ نور چمکتا رہتا ہے. آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا ہے پورے جمعہ میں. تو جمعہ کب چالو ہوتا ہے؟ جمعرات کی رات سے. تو وہاں سے لے کر تو دوسرے دن تک کبھی بھی کر سکتے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز سے پہلے، کوئی ضروری نہیں جمعے کی نماز کے بعد، کوئی ضروری نہیں جمعہ کے دن فجر کے بعد. آپ مغرب کے بعد سے لے کر جمعرات تھرسڈے گزر گیا، مغرب ہو گئی، وہاں سے لے کر سیکنڈ ڈے تک کر سکتے ہیں. ایک ساتھ بیٹھ کے کیجئے، یا ایک ساتھ نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے تو توڑ کے کیجئے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھائی کچھ شروع کر دیا پھر بیچ میں ٹائم آ گیا نماز وغیرہ جا کے پھر آپ کا کنٹینیو کر لیا، ماشاءاللہ ایک ہاف این آور ہارڈلی زیادہ سے زیادہ ختم ہو گیا آپ کا سورۃ الکہف. ضرور پڑھے. اور سورۃ الکہف جب سب سے افضل اور سب سے عظیم دن میں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا سورۃ الکہف کی تفسیر پر بھی ذرا غور کرے کہ کیا وہ سندیش، کیا میسج اور کیا پیغام ہے سورت کے اندر کی سب سے عظیم اور سب سے افضل دن اس کو پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چلیں گی. سورۃ الکہف کے اندر بہت سارے خزانے ہیں چھپے ہوئے، یاد رکھیے، جن کو آپ جب پڑھیں گے جمعہ کے اور سب سے افضل دن تو اس کو یاد رکھیں گے کہ یہ کیا ہے. اس کی پہلی 10 آیتوں کی صرف فضیلت یہ ہے اس سورۃ الکہف کی کہ جو اس کو تلاوت کرتا ہے کس سے محفوظ رہیں گا؟ دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گا. اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ صرف ایک روایت رکھتا ہوں اس تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاءوں نے مجھ سے پہلے تک، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تک دجال کے فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے. نوح علیہ السلام پہلے رسول انسانی طرف بھیجے گئے، ان سے لے کر تمام انبیاءوں نے کس سے ڈرایا اپنی قوم کو؟ دجال سے. اور دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تمام انبیاءوں نے ڈرایا ہے. اور صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان کی صحابہ کانپنے لگے اور ڈر گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے آخری نبی کے بعد اس کا آنا تو طے ہے، لیکن ڈرانا پہلے نبی سے پہلے رسول ڈرا رہے ہیں اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے. کتنا ڈینجرس فتنہ، اس سے بچ سکنا. پہلی 10 آیتوں کی فضیلت، کچھ نہ کچھ تو پیغام ہے ان 10 آیتوں میں. کھولیے اس پیغام کو، جائیے اس کی تفسیر اور اس کی گہرائیوں میں، پھر پتہ چلے گا کیا اسٹرانگ میسج اللہ دے رہا ہے، کیا سگنلز پاس کیے جا رہے روز قیامت جو سب سے بڑا فتنہ آنے والا ہے اس سے بچنا ہے. تو یہ ہے میرے طرف سے پیغام اور ہدایت. دیکھو، ڈیکوڈ کرو اس کے پیغاموں کو، ان میسیجز کو دیکھو، اس کی تفصیلات میں جاؤ، اس کی تشریح میں جاؤ، اس کی گہرائیوں میں جاؤ، اور اپنے آپ کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو دجال کے فتنے، وہ دجال جو عظیم آنے والا ہے سب سے بڑا، اس کے علاوہ چھوٹے موٹے دجال تو انشاءاللہ یوں نکل جائیں گے. سب سے بڑے فتنے کا اس کے اندر حل ہے 10 آیتوں میں. ایک روایت میں کہ پہلی 10 آخری 10 کی بھی الفاظ ہے ایک حدیث کے اندر کہ آخری 10 بھی دجال کے فتنے سے نہ. سمجھا؟ سورۃ الکہف پڑھیے. نوجوانوں کے واقعے سے چالو ہوتی ہے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور پھر وہ اپنی جانوں کو بچانے ایک گفا میں چھپ گئے. رب العزت نے ان کو نشانی بنا. جب اٹھے پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، بادشاہ ختم ہو چکا تھا، لوگ ایمان لا چکے تھے. یہ ایمان لائے تھے، کوئی ایمان والا نہیں تھا. جب یہ اٹھے دینوں سے تو سب ایمان والے تھے. لوگوں نے پہچان لیا، کہا اچھا تم تو وہ تمہارے قصے مشہور تھے، لوگ بولتے تھے کچھ نوجوان چلے گئے وہ تم ہو، پہچان لیا لوگ. پڑھیے سورت. اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے، تمام چیزیں ہیں، اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں، یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی، وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں، بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں، ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا، سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے، امپورٹنٹ، یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ، نماز جمعہ، جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ، جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں، اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے، اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے.
اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی یاد رکھیے، تو نماز جمعہ یاد رکھیے، یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ ہمیں عطا کی، ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو، یاد رکھیے۔ اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا، حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے، آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل، احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے، بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے، یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے، یاد رکھیے، جو کرنا ہے نماز جمعہ، صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا، تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا، اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے، اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا، پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے۔ تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا۔ اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا، کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے، اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے، صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے، اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے، مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے، کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی، نتیجہ انہوں نے کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر، مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا، اسمیل آتی ہے، تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے، خوشبو لگائی جائے، ہے نا، اور اس کو پسند کیا گیا، ٹھیک ہے، اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے، اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے، ممبر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جائے، اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے، اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے، جو وہ نصیحت کرتا، واعظ کرتا، دھیان دے کر سنا جائے، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے، نہا کے اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، ستھرائی کا اہتمام کر کے، اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے، تیل لگا کر، کنگھی کر کے، جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنائیں۔ نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں، نماز پھر سمجھ رہا، اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے، اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں، اس کا وقت نہیں، سمجھا، یہ سب کرنا ہے۔ پھر خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، جو جلدی آئے اس کے بارے میں، کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں، چونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں صرف۔ کیا فرماتے سنیے، جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے، اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے، ٹھیک، پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے، ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے، تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے، اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی، ٹھیک ہے، اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی، اور جو چوتھی سات میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی، اور جو پانچویں سات میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ جب امام نکل پڑے، ٹھیک، تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں۔ جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑا ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں۔ اس لیے حدیث میں ہے کہ جب تو نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا، لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے، اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود ہے، خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن، تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے، اندراج ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی، کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں، یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو۔ کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا۔ جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ، جو دوسری پھر کیا لینا، آگے حدیث میں اس کی فضائل، اونٹ کی قربانی، بیل کی قربانی، مینڈے کی قربانی، مرغی کی قربانی، انڈے کی، وہ تو آ گیا، لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے، خاتمے کے وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ و ملائکتہ ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھ رہا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واضح نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے،
اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، آ گئے، بالکل مل گیا جمعے کا۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو؟ امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے؟ جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے اتنی جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنے ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ، آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا، کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کی قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھیں گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہیں گے۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے۔ اور آپ سب کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث میں نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا آج ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی؟ جمعہ کو جاتی نہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی، یاد رکھیں یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے؟ تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ؟ عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں، مردوں کو تو جانا ہی ہے، ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک